السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی، تجوید کورس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخفا. آج ہم سیکھیں گے کہ اخفا کا قاعدہ کیا ہے، کون سے حروف ہیں جو نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ اخفا کریں گے، اس کے معنی کیا ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. جی، اخفا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اس میں ہم نے فرق بھی سیکھا. اس کے بعد ہم نے اس کے احکام پڑھے کہ کتنے ہیں، 4 ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. 3 رول ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھا رول ہے ہمارا اخفا. اس کے معنی ہیں لغوی معنی چھپانے کے ہیں. اخفا کے لغوی معنی ہے چھپانا. یہ خفیہ سے بھی ورڈ نکلا نا، خفی، خفیہ، چھپی ہوئی چیز، تو چھپانا. ٹھیک ہے. نون ساکن کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنے کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ لغوی معنی اخفا کے چھپانا. کس کو چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنے کے ساتھ ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو. نہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، نہ ہی نون کی آواز کو اگلے حرف سے ملا کر مدغم کر دینا ہے، بلکہ اس کی آواز کو چھپانا ہے ناک میں غنے کے ساتھ. ابھی ہم اس کے ورڈ پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چل گا. جیسے یہ دیکھیں، یہ ورڈ ہے انتم. یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ یہ نون ساکن ہے. اس کا قاعدہ بھی ابھی پڑھتے ہیں. اب اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. ایک ورڈ ہے انتم. اگر ہم اس کو پڑھیں گے انتم تو کیا ہوگا؟ اظہار ہو جائے گا، یعنی ہمیں نون کی آواز کو ظاہر کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقلاب کا رول یہاں ہوگا ہی نہیں کیونکہ ہم نے اقلاب کا قاعدہ پیچھے پڑھا ہے کہ وہ اس میں تو آواز بدلتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے سے بدلتے ہیں. تو یہاں پہ اخفا کیا ہے؟ انتم. ٹھیک ہے. یہ ورڈ ہے انتم، انثى. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. اس کا اب رول کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سے حروف آئے تو ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے. تو چلتے ہیں قاعدے کی طرف. قاعدہ نمبر 1 ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کچھ حروف ہیں. اب ان حروف کو یا تو یاد کر لیں، یا اگر آپ پچھلے جتنے بھی حروف ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں، ادغام، اظہار اور اقلاب کے جو حروف ہیں ان کو نکال کے باقی جو بھی حروف بچتے ہیں ان پہ ہم اخفا کریں گے. یہ 2 طریقے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، پھر آگے چلیں، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے. ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا غنے کے مال غنہ، یعنی غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اس غنہ کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی، جیسے کہ ہم غنہ کے ٹاپک میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپانا، اور 1 الف کے برابر اس کو تھوڑی دیر ناک میں چھپانا. اب جیسے دیکھیں ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف ہیں. دیکھیں، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صا، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے. ان حروف پہ ہم نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ تنوین کی آواز کو، یعنی جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے اس کو ہم ناک میں چھپائیں گے. جی، تو یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 15 حروف ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم وہاں پہ اخفا کریں گے. وہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ایک اور آسان قاعدہ یہ بھی ہے. جی، تو اخفا حقیقی کیا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور 1 الف کے برابر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا. تو یہ ہے اخفا. اور جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ادغام میں کون سے حروف ہیں؟
جو ادغام میں حروف آئیں گے وہ ان میں نہیں ہوں گے، یعنی نون ساکنین تنوین کے بعد کون سے ایسے حروف آ جائیں وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، یا اقلاب میں نون ساکنین تنوین کے بعد با آتا ہے، یا اظہار میں حروف حلقی آتے ہیں، ان حروف کو نکال کر پیچھے جتنے بھی حروف بچیں گے وہ اخفاء حقیقی میں آ جاتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد میم، سا، جیم، جیسے اوپر مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سوری حروف نظر آ رہے ہیں، نیچے آپ کو مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ آسان طریقے سے تجوید کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں بہترین طریقے سے پڑھنے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔